بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بڑا بادشاہ تھا جس کی سلطنت کا کوئی شمار نہ تھا۔ دولت، طاقت، لشکر، خزانے، علم و فن اور دنیاوی آسائشوں میں وہ یکتا سمجھا جاتا تھا، مگر اس بادشاہ کو ہمیشہ سے ایک شوق رہا کہ وہ کچھ ایسا کرے جو آنے والی نسلوں میں مثال بن جائے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے ایک شاندار محل تعمیر کرنے کا حکم دیا جس کی نظیر نہ ہو۔ ماہروں کو بلایا گیا، معمار جمع ہوئے، سنگ تراش، خطاط، نقاش، باغبان، ہنرمند سب اکٹھے کر دیے گئے۔ کئی برس کی محنت کے بعد ایک ایسا محل وجود میں آیا کہ انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ بلند و بالا ستون، سونے اور چاندی سے سجے دروازے، رنگ برنگے فانوس جو ستاروں کی مانند جگمگاتے تھے، خوشبودار باغات، نہریں، تالاب، مرمری راہداریاں، قیمتی قالین اور نرم و نازک صوفے، گویا جنت کا کوئی نمونہ زمین پر اتر گیا ہو۔ جب محل مکمل ہوا تو بادشاہ نے اعلان کیا، جو کوئی شخص اس محل کو متعین وقت میں مکمل دیکھ لے گا، پورا محل اس کی ملکیت ہوگا، لیکن اگر وقت ختم ہونے سے پہلے نہ دیکھ سکا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی شہر کے نوجوانوں میں ایک جوش دوڑ گیا۔ مال و دولت اور شان و شوکت کے لالچ میں کئی لوگ آگے بڑھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ محل اتنا وسیع اور حسین تھا کہ کوئی بھی اسے ایک ہی وقت میں مکمل نہ دیکھ پاتا۔ کوئی باغ کی خوشبو میں کھو گیا، کوئی قیمتی فانوس کے جلووں میں محو ہو گیا، کوئی قالینوں اور صوفوں کی نرمی میں بیٹھ گیا، کوئی حوض کے پانی کی ٹھنڈک دیکھ کر رک گیا۔ یوں وقت ختم ہوتا اور جلاد ان کی گردنیں اڑا دیتا۔ یہ بات دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ محل کے حسن کے ساتھ اس کی ہلاکت خیزی کا چرچا کرنے لگے۔ یہ جنت جیسا محل ہے، مگر قبر کا راستہ بھی یہیں سے گزرتا ہے۔ ایک دن یہ خبر ایک دور دراز گاؤں میں پہنچ گئی۔ ایک سادہ دل مگر عقل مند دیہاتی نوجوان نے یہ قصہ سنا۔ لوگ اسے سمجھانے لگے کہ یہ دیوانگی ہے، کیا تم بھی اپنی جان گنوانا چاہتے ہو؟ بہت سے بہادر اپنی گردنیں کٹوا چکے ہیں، تم کیوں جان دینے جا رہے ہو؟ مگر وہ مسکرا کر کہنے لگا، ان سب نے اپنی عقل گنوا دی تھی، مگر میں اپنی عقل ساتھ لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ قافلہ باندھ کر شہر آ پہنچا۔ محل کے دروازے پر پہنچا تو درباریوں نے بھی منع کیا، جلادوں نے بھی ڈرایا، مشیروں نے بھی کہا کہ یہ ناممکن ہے، مگر دیہاتی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، اجازت طلب کی اور وقت مقرر کر لیا گیا۔ جب نوجوان کو محل میں داخل کیا گیا تو سب نے سوچا یہ بھی گیا، اب اس کا انجام بھی دوسروں جیسا ہی ہوگا۔ مگر دیہاتی نے جیسے ہی محل کے دروازے سے قدم رکھا تو ایک عجیب سا کام کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں نیم وا کر لیں۔ وہ چلتا رہا، دیواروں کے نقوش، فانوس کی روشنی، باغات کی خوشبو، تالاب کی ٹھنڈک، سب کچھ دیکھا، مگر یوں جیسے بس گزر رہا ہو، نہ کہیں رکا، نہ کسی منظر میں کھویا، نہ کسی حسن کو دیکھ کر محو ہوا۔ یوں قدم بقدم چلتا گیا، ہر راہداری، ہر کمرہ، ہر باغ، ہر دروازہ سب دیکھتا گیا، مگر دل کو کہیں بھی باندھا نہیں۔ اس کے قدم تیز تھے، نگاہیں قابو میں تھیں اور دماغ پورے وقت کا حساب رکھ رہا تھا۔ وقت ختم ہونے سے پہلے وہ بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیروں، مشیروں، جلادوں سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بادشاہ خود بھی ششدر رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان،
میں اپنی شرط پر قائم ہوں، یہ محل اب تمہاری ملکیت ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا محل تم کیسے دیکھ آئے؟ تم سے پہلے جو بھی گیا وہ کسی نہ کسی جگہ رکا، حسن و جمال میں محو ہوا اور وقت گنوا بیٹھا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ یہ سن کر نوجوان زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں کوئی بے وقوف نہیں تھا کہ کسی روشنی یا باغ کی خوشبو میں کھو جاتا۔ میں جانتا تھا کہ وقت کم ہے اور منزل بڑی ہے، اس لیے میں نے داخل ہوتے ہی اپنی آنکھیں نیم وا کر لیں اور دل کو قابو میں رکھا۔ میں دیکھتا رہا مگر کسی چیز کو دل پر سوار نہیں کیا۔ میں محل کو اپنی جان دے کر نہیں جیتنا چاہتا تھا بلکہ عقل سے جیتنا چاہتا تھا۔ اب یہ محل میرا ہے اور میں اسے سکون سے اور عمر بھر دیکھتا رہوں گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے سر جھکا دیا۔ دربار کے لوگ سب اس نوجوان کی عقل و حکمت پر دنگ رہ گئے۔ ناظرین کرام، یہ محل دراصل دنیا ہے۔ بادشاہ وہ ذات ہے جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس محل کے باغ، تالاب، فانوس اور نقش و نگار دراصل دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ انسان یہاں آتا ہے مگر زیادہ تر لوگ دنیاوی حسن، مال و دولت، شہرت اور لذتوں میں کھو جاتے ہیں۔ وہ اصل مقصد بھول جاتے ہیں اور وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ مگر عقل مند وہی ہے جو آنکھیں نیم وا رکھے، دل کو دنیا کی محبت میں نہ باندھے، مقصد کی طرف چلتا رہے اور اللہ کے حضور کامیابی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔